فقیر بن جائیں، آپ غریب ہو جائیں، آپ سڑک پہ آ جائیں، آپ کی نوبت بھیک مانگنے کی آ جائے، تو ایسا بھی آپ نہیں کر سکتے۔ دینی کام میں اپنی بیٹی کی شادی میں 400 500 آدمیوں کو باراتی بنا کر لانے والوں، اور اپنی بیٹی کی شادی میں لمبا چوڑا جہیز دینے والوں، اور جہیز کے معاملے میں اتنا کشادگی اختیار کرنے والوں کہ پھر ہماری سماج میں جہیز نہ ملنے کی وجہ سے کوئی عائشہ بن کر احمد آباد کی سابرمتی ندی میں کود کر اپنی جان دے دیتی ہے، تو کبھی کوئی کلکتہ کی جمیلہ حیدرآباد کی ہوٹل میں 20,000 روپے میں نیلام کر کے بیچ دی جاتی ہے، اور پھر وہ پھانسی کے پھندے میں پنکھے میں اپنی اوڑھنی یا اپنی چادر لپیٹ کر پھانسی کا پھندا بنا کر ہمیشہ کے لیے خودکشی کر لیتی ہے۔ اس میں بھی سماج کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور سماج ایک بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ ہم ہی لوگوں میں سے پھر ایسی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کہا جب شرعی معاملوں میں اور دینی کام کے اندر جب فضول خرچی جائز نہیں ہے، لمٹ سے باہر جب آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے ہو، تو آتش بازی چلانا، پھلجھڑیاں جلانا، اور بارات کے موقع پر بندوق کی گولیاں بیکار کرنا اور اس میں اپنا پیسہ برباد کرنا، اور لڑکی والے کے یہاں لڑکی والے کو اختیار ہی نہیں، پاور ہی نہیں ہے کہ وہ باراتیوں کو استقبال کرے، سواگت کرے، ان کو کھلائے۔ نہ اللہ کے رسول نے لڑکی والوں کو لڑکے کے ماں باپ کے ذریعے لائی ہوئی بارات کو کھلانے کا حکم دیا ہے، نہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں لڑکی والا بن کر یا کسی صحابی نے اپنی لڑکی کی شادی کی ہو تو صحابہ کو کھانا کھلایا ہو۔ ولیمے کا حکم ہے، لڑکے والے کو اجازت ہے، وہ چاہے تو کھلائے اور جتنا چاہے کھلائے، جس حد تک کھلانا چاہے کھلائے، یہاں تک کہ 2-4 دن بھی کھلا سکتا ہے تو کھلائے، وہاں اجازت ہے تو وہاں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن لڑکی والے کے ہم فضول خرچی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب شرعی کاموں کے اندر اجازت نہیں ہے تو غیر شرعی کاموں میں اجازت کہاں سے مل گئی؟ یہ اشارہ ہے آج میرا۔ تم ان کے حقوق ادا کرو، کس کس کے؟ وَآتِ ذُو الْقَرْبَى، اپنے قرابت داروں کے، والمسکین، اور مسکین ضرورت مندوں کے، وابن السبیل، اور مسافروں کے، ولا تبذروا تبذیرا، اور تم اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو، ان کو بھی ایک لمٹ تک، ایک متعینہ مقدار تک دے سکتے ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ اچھا، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن ہمیں ایک اصول بتاتا ہے، فضول خرچی بھی نہ ہو اور بالکل مٹھی بند بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اب لوگ اتنا تنگ ہو جائیں، اب جب آدھا کلو گوشت میں ہمارے گھر کا کام چل رہا ہے تب 100 گرام لا کے دو، اسی میں چلا شوربہ بڑھا لے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، مولانا صاحب نے کہہ دیا فضول خرچی جائز نہیں، اب آدھا کلو بھی نہیں آئے گا، اب 200 گرام لائیں گے، اسی میں شوربہ بڑھاؤ کھا، اب اتنا بھی نہیں۔ وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں، نیک اور سچے بندے تو وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، تو حد سے زیادہ نہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور بالکل مٹھی بند بھی نہیں کر لیتے ہیں کہ خرچی نہ کریں، نہ بہت زیادہ نہ بالکل کم۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بیچ میں رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں۔ بیچ کا، اعتدال کا راستہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، درمیانی راستہ ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے، درمیانی راستہ۔ آئیے میں چند واقعات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، فضول خرچی کس کو کہہ رہی ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ سب ان سے باخبر ہیں۔ غزوہ تبوک میں جب شرکت نہ کر سکے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری حالت بتا دی کہ میں اس لیے نہیں گیا، سچائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا،
सच्चाई शुरू में परेशान करती है, लेकिन बाद में रास्ता निकालती है। सच परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं, हार नहीं सकता है। सच बोलने वाला या सच्चाई पे चलने वाला कुछ दिनों तक मुसीबत और परेशानियों में मुब्तला तो हो सकता है, लेकिन सच्चाई को शिकस्त हो जाए ये नहीं है। सच्चाई एक दिन उभरती है, सच्चाई एक दिन अपना लोहा मनवाती है, सच्चाई एक दिन सदाकत का एतराफ़ कराती है। काब इब्ने मालिक के बारे में हुक्म नाफिज होता है, आए काब तुम ग़ज़वे तबूक में शिरकत नहीं कर सके, इसलिए अभी तुमसे दुआ सलाम लोगों का बंद किया जाता है। आए लोगों, तुम काब इब्ने मालिक से दुआ सलाम नहीं करोगे। काब इब्ने मालिक से बातचीत बंद। 1 महीना गुजर गया, एक दूसरा हुक्म काब इब्ने मालिक के ऊपर नाफिज होता है। आए काब इब्ने मालिक, तुम्हारे लिए मस्जिद के सारे दरवाजे बंद। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा कोई फैसला नहीं करेगा और तुम्हारी तौबा कबूल नहीं कर लेता है, तब तक तुम मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हो। मस्जिद के दरवाजे बंद। काब इब्ने मालिक अपनी नमाजें मस्जिद के बजाय अपने घर में अदा कर रहे हैं। कभी कभी वो बाजार जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या मेरे बारे में कोई हुक्म नाफिज हुआ है, नाजिल हुआ है। लोग उनसे मुंह छिपा लेते हैं, कोई उनसे दुआ सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। सोशल बाइकाट बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। सोशल बाइकाट, जिस तरह मदरसे की कमेटी बन गई है और मस्जिद की कमेटियां बन जाती हैं, एक कमेटी आप बनाकर दिखाओ कि जहेज जो देगा जो लेगा, हम उसको न तो उसके निकाह में शामिल होंगे, न उसकी मौत मिट्टी में हम शामिल होंगे, न उसको अपने मुआशरे और समाज में हम उसको अपनी खुशी में आने देंगे। आप सोशल बाइकाट का एक कानून बनाकर देख लें और फिर आप देख लीजिए कि कल कैसे नहीं रुकता आपका जहेज। आप देख लीजिए जहेज जैसी लानत हमारे मुआशरे से ख़त्म कैसे नहीं होती है। लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं, हम जैसे मौलवी ये काम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी तो अपने बच्चों की शादी करना है, हमें भी तो जहेज लेना है। अभी हम उलमा ही अगर एक मीटिंग बनाकर तैयार हो जाएं और अपने आप को लैस कर लें कि जो जहेज देगा और लेगा हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, अभी देखिए जहेज कहाँ से कहाँ आ जाएगा। आदमी ढूंढेंगे नहीं, बगैर जहेज के हम निकाह करने के लिए तैयार हैं। मुआशरा भी इस्लाह की डगर पे आ जाएगा। लेकिन किसी हद तक हम उलमा भी जिम्मेदार हैं, हमारा समाज भी जिम्मेदार है। मदरसों की कमेटी बन सकती है और मदरसे चल सकते हैं, मस्जिद की कमेटी बन सकती है और मस्जिद बनाई जा सकती है। फिर क्या बात है कि मुआशरे में जहेज के खिलाफ हमारी मीटिंग नहीं होती है और हमारा समाज उसके लिए एक्शन नहीं लेता है। फिर जहेज क्यों नहीं रुक सकता है? अगर मदरसे चल सकते हैं तो जहेज क्यों नहीं रुक सकता है? लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जो सरबुर्दा लोग हैं, जो चौधरी और मुखिया और सरपंच लोग हैं, वो जहेज के खिलाफ मीटिंग नहीं करेंगे और कमेटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुखिया को भी तो अपने लड़के की शादी करना है और 4 व्हीलर लेना है, उसको भी तो शादी करना है और अपने बच्चों की उसको भी तो माल लेना है, लड़की वालों के ऊपर प्रेशर बनाना है। ये होता है। काब इब्ने मालिक को मस्जिद में आने से रोक दिया गया, घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। फिर कुछ दिन गुजर गए, कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक और हुक्म नाफिज होता है। आए काब इब्ने मालिक, तुम्हें तुम्हारी बीवी से अलग करने का हुक्म दिया गया है, तुम अपनी बीवी से किसी किस्म का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हो। काब इब्ने मालिक अल्लाह के रसूल का हर हुक्म मान रहे हैं, कहते हैं अय अल्लाह के नबी, क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? बीवी से अलग हो जाने का मतलब क्या है? तब अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, बीवी को तलाक मत दो, लेकिन उनसे कोई खिदमत नहीं ले सकते हो। एक शौहर बीवी से जो खिदमत लेता है उस खिदमत से मना कर दिया गया है। हज़रत काब इब्ने मालिक कहते हैं एक ही खिदमत, क्या मैं तो अब कोई खिदमत लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह के नबी का हुक्म जब आ गया तो आपने काब इब्ने मालिक ने अपनी बीवी को उसके मैके भेज दिया। मेरी बीवी, जब तक अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल नहीं कर लेता और मेरे लिए कोई रास्ता नहीं निकल आता, तब तक के लिए तुम अपने घर चली जाओ। काब इब्ने मालिक अपनी बीवी को अपने घर में, यानी उसके मैके अपनी ससुराल में भेज देते हैं। 50 दिन का अरसा इसी वॉकआउट में गुजर जाता है। 50 दिन हज़रत काब इब्ने मालिक ने इसी पोजीशन में गुजारे। जो बताना है वो ये कि 50 दिन के बाद
جب ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ایک صحابی رسول کعب ابن مالک کو خوشخبری سناتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ صحابی رسول آتے ہیں اور کعب ابن مالک سے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اب آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام آپ کا چالو ہے۔ کعب ابن مالک نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کعب ابن مالک کو صحابہ نے دیکھا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو ہر ایک صحابی ان کو مبارکباد دے رہا ہے، آئے کعب ابن مالک مبارک ہو، آئے کعب ابن مالک مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ کعب ابن مالک سب کی مبارکباد قبول کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ اتنے گھیرے ہوئے ہیں، وہ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ ان سے ہاتھ۔ کافی دیر کے بعد وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا یہ جو ہو رہا ہے میں نے جو سنا ہے اور صحابہ کرام جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، آئے کعب اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور آج کے بعد تم لوگوں سے مل سکتے ہو، دعا سلام تمہارا جاری، اور اپنی بیوی کو تم بلا سکتے ہو۔ آج کے بعد تمہاری بیوی ہے، ہر قسم کی خدمت تم اپنی بیوی سے لے سکتے ہو۔ کعب ابن مالک مسکراتے ہیں اور جانتے ہو یہاں کعب ابن مالک کیا کہتے ہیں، اٹھائیے بخاری اور دیکھیے کعب ابن مالک نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول آج آپ نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے، اس خوشخبری کا تقاضا یہ ہے، اس خوشخبری کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، میرے پاس جتنی بھی زمین ہے، میرے پاس جتنی بھی جائیداد ہے، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، آج میں ساری زمین و جائیداد کو، ساری بلڈنگوں کو، جن جن چیزوں کا میں مالک ہوں، ساری چیزوں کو میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہا ہوں، سب اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہوں۔ میں نے ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لٹا دیا ہے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میری توبہ کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں ساری چیزیں اللہ کو فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، آج سے میرے پاس کچھ میرا نہیں ہے۔ جیسے ہی کعب ابن مالک نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹایا، اچھا کام تھا، دین کے لیے دے رہے تھے، فی سبیل اللہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ساری کی ساری دولت اور ساری کی ساری ملکیت تم اللہ کی راہ میں لٹا دو اور خود سڑک پہ آ جاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے حضرت کعب ابن مالک کو روک دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے، مولانا شمیم صاحب تو غصہ ہو رہے ہوں گے کہ جرجیت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو جلسہ ہی ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم ان کی جیب سے لیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں ایک متعینہ مقدار، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں اپنا گھر بیچ کے دے دیجئے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی بیچ کے دیجئے، آپ کا جو حق بنتا ہے، جو استطاعت ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق لائیے اور دیجئے، ہم آپ کو گھر بیچنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ حضرت کعب ابن مالک کو بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا، اے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ شرعی کام میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، غیر شرعی کام میں فضول خرچی کی اجازت کہاں سے مل جائے گی؟ ایک واقعہ اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس سے بہت کچھ آپ سمجھ لیں گے۔ بخاری شریف کتاب الوصایا کے الفاظ ہیں، آپ دیکھیے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بیمار ہوئے، مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، ان کو تسلی دی، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، بہت سے مفید مشوروں سے نوازا، اور اس کے بعد وہاں سے جب چلنے لگے کہ اللہ تمہیں شفا دے، اللہم اشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، دعا دی، اور وہاں سے اٹھ کے جب چلنے لگے تو سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کا یہ ہاتھ تھا یہ پکڑ لیا اور کہا بیٹھیے۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں سنو،
جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے اپنی اسپیڈ کو کم کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے، جس گھر میں ہوں یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے بغل میں جو زمین پڑی ہے وہ میری ہے، فلاں فلاں بستی میں میرے باغ ہیں 2، وہ باغ بھی میرے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس بیماری میں کسی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں اپنی آخری بیماری کی آخری سٹیج پر ہوں، اور جب تک اللہ مجھے زندگی دے رہا ہے میں جیوں گا، لیکن میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں نے اس کا بھی نکاح کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں نے اپنی اس بیٹی کا بھی نکاح کر دیا، وہ بھی پرائے گھر کی ہو گئی، وہ بھی شوہر والی ہو گئی، وہ بھی اپنے سسرال جا چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آخری وقت کے اندر جس مکان میں ہوں، یہ مکان بھی اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں دے دوں، اس مکان کے بغل میں جو زمین پڑی ہے میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور جو میرے باغات ہیں، جو باغ ہیں، میں ان کو بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا جائز ہے تو یہ مکان بھی، یہ زمین بھی، یہ باغات بھی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی سعد ابن ابی وقاص نے یہ کہا، پڑھیے بخاری کتاب الوصایا، اللہ کے نبی نے فوراً ٹوک دیا اور ٹوکتے ہوئے کہا، اے سعد، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جواب سنو، اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، میں سارا کا سارا مال نہیں خرچ کر رہا ہوں، اپنے مال کے 3 حصے کر دیتا ہوں، اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دوں اور 1 حصہ روک لوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ بن جائے، میرے رشتہ داروں میں، میری بیٹی وغیرہ میں تقسیم ہو جائے۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے کیا میں خرچ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ علم حضرات بیٹھے پوچھئے، کتاب الوصایا کے الفاظ، اللہ کے نبی نے کہا، اے سعد، تم اپنے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو۔ مال میرا، لیکن دین کے کام میں بھی نہیں، شرعی کام میں بھی نہیں، 2 حصے بھی نہیں دے سکتے ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول، تب ایسا کرتا ہوں، آدھا آدھا کر دیتا ہوں، اپنی ملکیت، اپنا مال، اپنی زمین جائیداد آدھے آدھے بانٹ دیتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں، آدھا خرچ کر دیتا ہوں، آدھا صدقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سعد، تم آدھا آدھا بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنی زندگی میں آدھے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں۔ حضرت سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، 3 حصے کر لیتا ہوں، ابھی 2 روک رہا تھا، ابھی 2 دے رہا تھا، 2 دے رہا تھا اور 1 روک رہا تھا، 3 حصے کر کے ایسا کرتا ہوں، 2 روک لیتا ہوں اور 1 کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، 1 یعنی 1/3، 1/3، 1/3، 1/3، 3 حصے کر کے 1 کی میں وصیت کر دوں اور 2 کو روک لوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے سعد، ہاں تم ایسا کر سکتے ہو، 1/3، 1/3 کی تم وصیت کر سکتے ہو، جس کو چاہو اس کو دے سکتے ہو، اور 2 حصے کو روکنا پڑے گا جو تمہارے انتقال کے بعد تمہارے وارثین میں اس تقسیم ہوں گے، تمہارے بیٹے، بیٹیاں، بیوی، بچے سب جوڑے جائیں گے اور یہ مال ان میں تقسیم ہوگا۔ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اگر تم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف میرا مقصد اونلی اتنا تھا کہ دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی سارا مال خرچ کرنے کی اجازت اللہ کے رسول نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو 100-200 روپے آپ رکشہ کماتے ہیں، رکشہ چلا کے 400 روپے آپ لیبر مزدوری کا کام کر کے کماتے ہیں، اور آتے ہی آپ نے 200 روپے اپنے گھر میں دے دیے اور 100 روپے کی شراب آپ پی آتے ہیں۔ آپ کو یہ خرچ کرنے کی پرمیشن آپ کو کہاں سے مل گئی؟ پھر آ جائیے اسی شادی اور بیاہ میں رسم و رواج اور فضول خرچی، کہاں ہے یہ؟ ہم ذرا اندازہ لگائیں، ایک نکاح وہ بھی تو تھا،
ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور بیٹھ گئی، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. پڑھیے بخاری کتاب النکاح چیپٹر دیکھیے. اے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ کہا آپ خاموش. اس نے تیسری بار کہا آپ خاموش. ایک صحابی بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول وہ بار بار کہہ رہی ہے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش ہیں، آپ جواب دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اب شادی نہیں کر سکتا، کافی شادیاں میں نے کر لی، اب میری گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کوئی شادی کروں، اب میں کسی سے شادی نہیں کر سکتا. اس صحابی کا جواب سنو. کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے، مجھے ضرورت ہے، میں شادی کر لیتا ہوں. کتنا سمپل معاملہ تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے شادی کرو گی؟ اس عورت نے کہا آئی تو تھی آپ کے لیے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کے ساتھ کر لوں گی، مجھے تو گھر بسانا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلایا، جو ضرورت کی چیز ہے وہ سنو. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم مہر میں کچھ دے سکتے ہو اپنی بیوی کو؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ما عندی شیء. اے اللہ کے رسول ایسے ہی پڑھانا ہو پڑھا دو. نہیں کہا مہر وہر نہیں ہے میرے پاس دینے کو کچھ بھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے گھر جاؤ، پوچھ کے آؤ، شاید کچھ مل جائے. گھر گیا، گھر سے واپس آئے، وہ صحابی کہتے ما وجدت شیئا، گھر میں کچھ نہیں پایا میں نے. اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ. کہا اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، دوبارہ جانے سے کیا فائدہ؟ کہا اللہ کے نبی نے ایک بار اور جاؤ. التمس خاتما من الحدید، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. سوچا لوہے کی انگوٹھی تو بڑی معمولی ہے، مل ہی جائے گی. گئے، لیکن گھر سے واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کیسے نکاح ہوگا؟ وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے